اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما نبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام على فاطمة المعصومة اشفعي لي في الجنة. السلام علیک یا بنت رسول اللہ. السلام علیک یا اخت ولی اللہ. السلام علیک یا امت ولی اللہ. السلام علیک یا بنت ولی اللہ. قال الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي فجزاكم الله عني خيرا. خداوند متعال کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے ایک بار پھر یہ توفیق دی کہ جوار حرم بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا میں ذکر سید الشہداء کو محرم الحرام کی ان فرصتوں میں کیا جا سکے. عزاداری و محرم الحرام مختلف عناوین سے اہل عزا کی خدمت میں معرفت و ہدایت کا سامان اپنے دامن میں رکھتی ہے. 1400 سالوں سے فرش عزا کا سلسلہ، عزاداری کا سلسلہ ہمارے درمیان مختلف موانع اور رکاوٹیں ہونے کے باوجود بھی جاری و ساری ہے. اور یہ سید الشہداء اور ان کے انصار کے بابرکت خون اور ان کے خلوص قربانی ایثار کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمام تر فتنوں اور سازشوں کے باوجود بھی پیام سید الشہداء، صدائے سید الشہداء و فریاد سید الشہداء آج بھی 1442 ہجری میں جاری و ساری ہے. کربلا و عاشورہ کو جس کی جتنی تفاسیر منبر حسینی سے مجالس عزا سے کی گئی ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف صلاحیتوں کے حامل افراد نے، مختلف مزاجوں کے حامل افراد نے، وہ مختلف نگاہوں کے حامل افراد نے کربلا و عاشورہ کی مختلف تفاسیر اہل عزا کی خدمت نے پیش کی ہیں. بعض افراد نے کربلا و عاشورہ کے اس واقعے کو، اس فاجعے کو، اس سانحے کو
تاریخ کے پہلو سے لوگوں کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ کب مثلا یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا سید الشہداء سے، اور سید الشہداء نے کب انکار کیا، رجب میں انکار بیعت یزید کر کے کب اپنا سفر شروع کیا، مثلا 3 شعبان کو مکہ معظمہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اسی طرح سے 8 ذی الحج کو اپنے احرام میں حج کو عمرے میں تبدیل کر کے مکہ سے کوچ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، یا جو کچھ مکہ کے اندر ان 3-4 مہینوں میں سید الشہداء نے جو لوگوں کو اپنے قیام کربلا سے متعلق آگاہی دی، اور اس قیام سے متعلق لوگوں کو اس کے اسرار اور اہداف سے آگاہ کیا، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک پہلو تاریخ کا پہلو ہے کہ کربلا کو تاریخی پس منظر کے اندر، تاریخ کے اندر جو کچھ انجام پایا، عصر عاشور جو انجام پایا، روز عاشور جو انجام پایا، بعد عاشور شام غریبہ و اس کے بعد سفر کا مرحلہ و دربار یزید کا مرحلہ، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک پہلو معاشرتی پہلو ہے، یعنی جو معاشرہ شناس افراد ہیں، جو معاشرتی علوم سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، انہوں نے اس کے معاشرتی پہلو کے اوپر غور کیا کہ کوفہ کا معاشرہ کیسا تھا، وہاں کے افراد کس طرح کی سوچ رکھتے تھے، اس معاشرے میں قیام کرنا کیسے تھا، خواص نے کیوں اس معاشرے میں ساتھ نہیں دیا، کیوں لوگوں نے یزیدی حکومت کو تسلیم کر لیا، کس وجہ سے یزیدیت کے نیچے وہ افراد خاموشی سے اس ظلم کو برداشت کر رہے تھے، اور کیوں یزید جیسا شخص اس معاشرے کے اندر برسر اقتدار آ گیا۔ اور ایسے ہی معاشرے میں جب سید الشہداء نے اپنا قیام کیا تو اس معاشرے کا رسپانس اور اس معاشرے کا رویہ اور رفتار سید الشہداء کے ساتھ ایسے کیوں ہوا۔ بعض افراد کربلا و عاشورہ کے تربیتی و اخلاقی پہلو کو بیان کرتے ہیں کہ سفر کے دوران سید الشہداء کا اخلاق و رویہ مختلف افراد کے ساتھ کیسے تھا، اور اسی طریقے سے ان افراد کا کہ جن کا سید الشہداء کے ساتھ رابطہ کیسے تھا، کہ جو یا تو اس کاروان میں شامل ہوئے یا اس کاروان میں شامل نہ ہو سکے۔ بعض نے کربلا کو فقط عرفانی، مثلا اہل سیر و سلوک نے کربلا کے عرفانی پہلو کو زیادہ اجاگر کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ بعض مبلغین اپنے انداز سے، اپنی نگاہ سے کربلا و عاشورہ کو دیکھتے ہیں، اکثر وعظ و نصیحت سے متعلق پہلوؤں کو کربلا و عاشورہ کے واقعے سے نکال کر اہل ازاں کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ اہل فلسفہ نے بھی کربلا کے اندر موجود عقلانی پہلوؤں کی طرف، کربلا کے اندر موجود وہ پہلو جو اہل فلسفہ کی دلچسپی کے حامل تھے، ان پہلوؤں کو بیان کیا۔ اسی طرح اہل سیاست و حاکمیت نے، حکومتوں نے بھی کربلا کی خاص تفصیل کی۔ بعض نے کربلا کو تقدیر کا جبر قرار دیا، وہ بعض حاکموں نے اور بعض افراد نے، جن میں سے اگر ہم کہیں کہ دشمن کی طرف سے یہ کام ہوا، ناصبیت کی طرف سے یہ کام ہوا کہ مثلا کربلا کو 2 شہزادوں کی جنگ قرار دے دیا گیا، 2 خاندانوں کی جنگ قرار دے دیا گیا، 2 قبیلوں کی جنگ قرار دے دیا گیا۔ اور اگر ہم تھوڑا اپنوں کی طرف دیکھیں تو عزاداروں نے کربلا کے جس پہلو کو زیادہ توجہ کا حامل رہا وہ عاشورہ و کربلا کے اندر موجود مظلومیت کا پہلو ہے، یعنی جو کچھ سید الشہداء و انصار سید الشہداء و کاروان سید الشہداء کے ساتھ یزید و ان کے اہلکاروں نے انجام دیا، وہ مظلومیت کا پہلو کہ وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اور اہل ازاں نے چونکہ مظلومیت کے پہلو کو زیادہ اجاگر کیا تو سید الشہداء کو محض ایک فرد مظلوم کے طور پہ پیش کیا، اور اسی لیے جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا کربلا کے اور عاشورہ کا جب یہ ایام آتے ہیں، ایام ازاں آتے ہیں، تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم سید الشہداء کے لیے آنسو بہانا چاہتے ہیں، ہم سید الشہداء کا پرسہ سید الشہداء کی مادر گرامی کو دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک محدود کیا کربلا کو۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے کربلا کے احساساتی و جذباتی و عقیدتی پہلو کو زیادہ اجاگر کیا اور پرسہ دینے کو اپنی مکمل ذمہ داری قرار دیا۔
لیکن یہ جتنے پہلو آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے، یہ تمام پہلو اہمیت کے حامل ہیں، ان تمام پہلوؤں سے کربلا کو دیکھے جانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم نے صرف ایک پہلو پر اکتفا کیا اور وہ کربلا کا وہ جو جامعیت کربلا کے اندر موجود ہے، اس سانحے کے اندر، اس واقعے کے اندر، اس تحریک کے اندر، اس قیام کے اندر، وہ جو آفاقی پہلو ہے، اگر ہم نے اس کو جامع نگاہ نہ کی بلکہ ایک تنگ نظری کے ساتھ دیکھا، تو ہم کربلا کے جو جواہر معرفت کا سمندر ہے اس میں سے ہم بہت کم لے پائیں گے، اور اس کے اکثر جواہر کو ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں گے۔ لہٰذا امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کربلا و عاشورہ کو جب بیان کیا تو بے عنوان مکتب بیان کیا، ایک مکمل آئیڈیالوجی کے طور پہ بیان کیا، ایک مکمل ضابطۂ حیات کے طور پہ بیان کیا، ایک مکمل منشور حیات کے طور پہ بیان کیا۔ اس لیے ہم نے ان مجالس کا مثلا ایک پہلو کربلا سے یہی نکالتے ہوئے ہم نے رکھا کہ کربلا خود سازی بھی سکھاتا ہے، عاشورائی خود سازی، کربلائی خود سازی، جو ان ایام عزا کے عشرہ مجالس کا عنوان قرار پایا ہے کہ ہم کربلا کے جو مختلف پہلو ہیں ان میں سے اگر اپنی خود سازی کے لیے، اپنی تعمیر کے لیے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے کربلا سے کیسے ہدایت پا سکتے ہیں کہ ہم بحیثیت فرد بھی اپنی تعمیر کریں اور بحیثیت معاشرہ بھی، انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح کے اندر میری تعمیر کے لیے کربلا کے اندر کیا ہے، کہ جو کہ حتیٰ بیان کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے اور سننے والے کے لیے بھی ضروری ہے۔ کربلا کے ذریعے سے خود سازی کرنا، اپنی تعمیر کرنا، جو کہ ہر انسان کا مقصد حیات ہے بالعموم، اور بالخصوص اہل ایمان کا مقصد حیات ہے۔ کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم اس دنیا میں انسان بن کر نہیں آئے بلکہ انسان بننے کے لیے آئے ہیں۔ باقی جتنی مخلوقات خداوند متعال نے خلق فرمائی ہے، مثلا پہاڑ کو پہاڑ بنا کر خلق کیا ہے، دریا کو دریا بنا کر خلق کیا ہے، پانی بنا کر خلق کیا ہے، اسی طریقے سے جانوروں کو، چرند پرند اور ہم نباتات کو اگر دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ان کا عنوان ہے خداوند متعال نے وہ عنوان دے کر ان کو اس دنیا میں خلق کیا ہے۔ درخت نے تسبیح و عبادت و عمل کے ذریعے سے درخت کی منزلت پر نہیں پہنچنا، درخت کو درخت بنا کے مثلا خلق کیا گیا۔ اسی طریقے سے پہاڑ دائماً تسبیح خدا میں مشغول ہیں، اطاعت خداوندی کے اندر مشغول ہیں۔ تمام مخلوقات، سمندر کی مچھلیاں، تمام مخلوقات مشغول ہیں، لیکن یہ اپنی تسبیح، اپنے عمل، اپنے عبادت کے نتیجے میں اپنی شخصیت اور اپنے عنوان کو حاصل نہیں کرتے، بلکہ ان کو وہی بنا کے، حتیٰ فرشتوں کو خداوند متعال نے فرشتے بنا کے خلق کیا، محض اطاعت ہے، محض اطاعت۔ لیکن انسان وہ واحد مخلوق خدا ہے کہ جس کو خداوند متعال نے جب اس دنیا کے اندر خلق کیا گیا تو انسان بنا کر نہیں بھیجا بلکہ انسان بننے کی صلاحیت دے کر بھیجا گیا، یعنی اس کے اندر انسان بننے کی صلاحیت ڈالی، اور ادھر سے انبیاء و رسل و ائمہ یعنی ہدایت کا سامان و قرآن، کتاب ہدایت اس کی خدمت میں پیش کی کہ یہ انسان اپنی اس شخصیت کو خود اپنی زحمت سے، اپنے اختیار سے، اپنے عمل سے حاصل کرے گا۔ یہ مقصد حیات و مقصد زندگی انسان کا ہے۔ بس ہم کربلا کے آئینے میں اپنے اس مقصد حیات کو حاصل کرنے کے مرحلے کو دیکھیں۔ جب کربلا کے اندر جو سرنامہ کلام سید الشہداء کی جس کلام کو قرار دیا آپ کی خدمت میں، کہ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ بہتر، اپنے انصار سے زیادہ بہتر میں کسی کو نہیں پاتا، انی لا اعلم، میں نہیں جانتا، میں نہیں پاتا، اور اپنے اصحاب سے زیادہ باوفاتر، کہ میرے لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا، باوفاتر اور بہتر اصحاب میں کسی کو نہیں پاتا۔ کہ ایک جگہ ارشاد گرامی ہوا کہ جیسے انصار مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے۔ بس اس کا مطلب یہ جو افراد سید الشہداء کے کاروان میں شامل گئے، اسی معاشرے میں سے کہ جو معاشرہ لا تعلق تھا، جو معاشرہ خوف کا شکار تھا، جو معاشرہ مختلف لالچ اور فریب و فتنوں کے
تحت تھا اسی معاشرے میں سے، یہ خود سازی شدہ افراد سید الشہداء کے پاس آ گئے، اور بعض افراد نے قیام کربلا کے دوران اپنی خود سازی کی، اپنی تعمیر کی، اس منزلت پر نہیں تھے لیکن اس منزلت کو حاصل کیا، جیسے زہیر بن قین کی شخصیت ہے، اہل سنت ہے ظاہراً، اور اس کے بعد کربلا کے قیام کے اندر آتے ہیں، ہدایت کو حاصل کرتے ہیں، اپنی تعمیر کرتے گئے، اپنی تکمیل کرتے گئے، اور کاروان سید الشہداء سے مل جاتے ہیں، یہ اہل سنت۔ یا جیسے وہب کلبی ایک عیسائی یا مسیحی ہیں لیکن اپنی خودسازی کرتے ہیں، حقیقت کی جانب کربلا کے معرکے کے اندر جڑ جاتے ہیں۔ یا حتیٰ حر بن ریاحی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی خودسازی کرتے ہیں، قیام کربلا کے درمیان اپنی تعمیر اور خودسازی کر کے اس قیام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ بس یہاں پہ اس کا مطلب یہ ممکن ہے جب ایک عیسائی آ سکتا ہے، جب ایک ایسا شخص زہیر جیسا شخص آ سکتا ہے، کربلا کے قیام میں شامل ہو سکتا ہے، جو حتیٰ سید الشہداء کی امامت پر یقین نہیں رکھتا تھا اور اس کاروان سے جڑ گیا۔ بس ہمارے لیے آج بھی ہمارے لیے وہی میدان ہے، آج بھی ہم حجت خدا کے ذیل میں ہیں، آج بھی ہم ایک امامت کے تحت ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور سید الشہداء مثال قائم کر رکھے ہیں کہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ بس اگر ہم دیکھیں سید الشہداء کی اس تحریک کو، جس کو آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ امام خمینی نے ایک جامع نگاہ کی اور قیام سید الشہداء اور کربلا کے ذریعے سے جو یہ انقلاب برپا کیا، اس انقلاب کے اندر خود سازی بھی ہوئی، اس انقلاب کے اندر نظام بھی آیا، اس انقلاب کے اندر حکومت بھی قائم ہوئی، اس انقلاب کے اندر انسان بنانے کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اسی انقلاب کے اندر اہل عرفان نے سیر و سلوک بھی کیا، اسی انقلاب کے اندر تربیت اور اخلاق کے جواہر بھی دکھائے گئے، اسی انقلاب کے اندر اپنے زمانے کے امام کے نظام کے ساتھ لوگوں کو جوڑا گیا۔ اسی انقلاب نے اس انقلاب کو محدود نہیں رکھا بلکہ اس انقلاب کو انسانیت کی سطح تک وسیع کیا۔ بس کربلا و عاشورہ کے اندر یہ گنجائش ہے، ہمیں اپنی نگاہ کربلا و عاشورہ کے لیے اس تنگ نظری کو چھوڑنا ہوگا جس سے ہمیں ایک بہت بڑی چیز ایک بہت محدود نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل ایک مثال بہت اچھی علماء اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ کسی شخص کو بھیجا کہ آپ جا کے مثلا ایک کمرے میں جا کے دیکھیے کہ اس کمرے کے اندر کیا ہے۔ وہ اس کمرے کا اندھیرا کیا گیا اور 4-5 افراد کو بھیجا گیا، آپ جائیں دیکھ کر آئیں، اندھیرا ہوگا، آپ نے صرف ہاتھ سے لمس کرنا ہے اور پہچاننا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ ایک شخص جاتا ہے وہاں اس کمرے کے اندر جاتا ہے اور باہر آ کے کہتا ہے کہ میں نے جو ملاحظہ کیا اس کمرے کے اندر ایک پائپ ہے۔ اس نے آ کے بتایا کہ اس کمرے کے اندر پائپ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کمرے کے اندر پائپ کو رکھا گیا۔ اسی طرح ایک اور شخص جاتا ہے، وہ جا کے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے، جب باہر آتا ہے تو کہتا ہے کہ میری نظر میں اس کمرے کے اندر 4 پلر ہیں، 4 ستون ہیں، میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے۔ واپس آ جاتا ہے۔ پھر ایک اور فرد کو بھیجا جاتا ہے، مثلا وہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ مثلا شاید اس کمرے میں کوئی جھاڑو لٹکی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص جاتا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے آپ نے کیا دیکھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ملاحظہ یہ کیا کہ اس کمرے کے اندر کچھ پردے ہیں جو لٹکے ہوئے ہیں۔ جیسے یہ افراد آتے ہیں، پھر ایک اور شخص کو بھیجا جاتا ہے جو تحمل کے ساتھ اس کمرے کے اندر دیکھتا ہے، حوصلے کے ساتھ، بے صبری نہیں دکھاتا اور اجلت نہیں دکھاتا، اور تمام ان چیزوں کو جو ایک فرد نے کمرے کے اندر ملاحظہ کی تھی ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کو علیحدہ علیحدہ تفسیر نہیں کرتا کہ مثلا یہ ستون ہے، یہ پردے ہیں، یہ پائپ ہے، یا یہ جھاڑو ہے، یا یہ حجم ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا بلکہ ان کو دیکھنے کے بعد پھر اس کے بارے میں فکر کرتا ہے کہ یہ 4-5 چیزیں کس طرح سے ہو سکتی ہیں، اور جب وہ فکر کرنے کے بعد جب باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کمرے کے اندر ایک حیوان ہے، ایک ہاتھی ہے اس کمرے کے اندر، کہ جس کے پاؤں ہیں جس کو آپ ستون سمجھ رہے تھے، وہ اس کے کان ہیں جس کو آپ پردہ سمجھ رہے تھے، وہ اس کی سونڈ ہے جس کو آپ پائپ سمجھ رہے تھے، یا وہ اس کی دم ہے جس کو آپ جھاڑو سمجھ رہے تھے۔ اس نے جب جامع نگاہ کری تو اس نے حقیقت کی طرف وہ پہنچا اور حقیقت کو دریافت کیا۔ لیکن جس نے تنگ نظری سے دیکھا، جس نے اجلت میں دیکھا، جس نے محدودیت کے ساتھ دیکھا، جس نے جلد بازی کے اندر دیکھا، اس نے آ کے حقیقت کے مقابلے میں ایک کاذب اظہار نظر کیا۔ بس یہی چیز مکمل دین کے اندر یہ آفت دین شناسی کے اندر بھی پیش آئی ہے۔ بعض نے دین کو فقط عبادات سمجھا، بعض نے دین کو فقط فقہ سمجھا، بعض نے دین کو فقط نظام سمجھا، بعض نے فقہ کو فقط عرفان سمجھا، بعض نے فقہ کو فقط اخلاق سمجھا، بعض نے فقہ کو فقط تعلیم سمجھا، بعض نے دین کو فقط اپنی شخصی زندگی کے اندر
لے کر آئے، لیکن اس کی اجتماعی پہلو کو مثلا نہیں دیکھا۔ لیکن ان افراد نے، جیسے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ دین مکمل منشور حیات ہے، دین مکمل مکتب ہے ایک انسان کی زندگی کے لیے۔ انہوں نے دین کی ایک اور تفسیر کی اور ایک جامع تفسیر کی، ایک کمپریہنسو تفسیر دین کی۔ بس یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں مثلا شہید باقر صدر جیسی شخصیات، نابغہ شخصیات ہیں، جب انہوں نے دین شناسی کی تو دین کو مکمل طور پہ دیکھا۔ بس کربلا کے واقعے کے ساتھ بھی یہی پیش آیا۔ اگر ہم کربلا کے مختلف پہلوؤں کی طرف مد نظر رکھیں گے اور ان کو علیحدہ علیحدہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر بھی دیکھیں گے تو ہمیں کربلا بعنوان مکتب نظر آئے گی، کربلا بعنوان منشور زندگی سمجھ میں آئے گی۔ کربلا کے ذریعے سے ہم اپنے گھر کا ماحول بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، کربلا کے ذریعے سے ایک گھرانے کی تربیت بھی کر سکتے ہیں، کربلا کے ذریعے سے ایک معاشرے کی تربیت بھی کر سکتے ہیں، کربلا کے ذریعے سے ایک ملک کی تربیت بھی کی جا سکتی ہے، کربلا کے ذریعے سے انسانیت کی سطح پر بیداری و ہوشیاری کا پیغام سنایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آج جس انصار کربلا کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کرنا ہے، مسلم بن عقیل، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کو ایک خاص مقام اپنی اس خود سازی کی وجہ سے سید الشہداء کی بارگاہ میں حاصل تھا، جس کی وجہ سے سید الشہداء نے مسلم کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا۔ یعنی خود سفارت کی ذمہ داری دینا بتا رہا ہے کہ مسلم کی خود سازی اس قابل ہے کہ حسین کا ترجمان بن سکے، اور اسی طریقے سے سفیر بنانے کے لیے امانت داری مسلم بن عقیل کے اندر موجود تھی۔ حتیٰ آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل اپنی شہادت کے دم شہادت مسلم نے، چونکہ جب کوفہ آئے تھے تو 700-800 درہم قرض کس سے لیا تھا، تو جب وصیت کری تو وہاں پہ کہا کہ میں نے اس فلاں شخص سے کوئی اگر اس جہاں پہ امین موجود ہے وہ یہ قرض میرا ادا کر دے، یہ میں نے کسی سے لیا تھا۔ یعنی اس لمحے کے اندر بھی مسلم شریعت کے پابند، دین کے پابند، کہ جس ماحول کے اندر اکثر دامن دین کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے تھے، مسلم اپنی شرعی ذمہ داری کو پوری کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شجاعت، اسی طریقے سے اطاعت امامت، شناخت امامت، اور امام کے سامنے بالکل ایک مطیع ناصر کے طور پہ پیش ہونا۔ اور مسلم کو انتخاب کیا گیا تھا ایک ایسے خطے کے لیے جو اس وقت جو سفراء، سفیروں کا سلسلہ سید الشہداء بھیج رہے تھے، کوفہ سب سے زیادہ اہم، اسٹریٹجک اور سب سے زیادہ فتنوں کی زد میں آیا ہوا علاقہ تھا، اس کے لیے مسلم کو انتخاب کیا۔ یہاں سے انتخاب بتا رہا ہے سید الشہداء کا کہ یہ شخصیت غیر معمولی اقدار کی حامل شخصیت ہے، غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل شخصیت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہی مسلم بن عقیل ایک مرتبہ کوفے کو جب پیغام دیتے ہیں، وہ کوفہ اپنا وہی تاریخی دغا اور وہی تاریخی بے وفائی کو مسلم بن عقیل کے لیے دہراتا ہے۔ اور جب مسلم بن عقیل کے لیے دہراتا ہے، وہی مسلم جن کے پاس تاریخ کے اندر جیسے آیا کہ یا 18,000 کا لشکر موجود تھا، 12,000 کا لشکر موجود تھا، مختلف بہانوں سے مسلم سے جدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کوفے کے اندر مسلم نماز مغرب و عشاء میں، مغرب کی امامت میں، وہ نماز مسلم کی امامت میں ادا ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نماز کے آخر تک وہ چند افراد جو مسلم کے ساتھ رہ گئے تھے وہ کوفہ کے اندر پھر مسلم کے ارد گرد نظر نہیں آتے، ایک ایک کر کے صفیں خالی ہونا شروع ہوتی ہے، اور مسلم جب مغرب کے بعد سلام پھیرتے ہیں اور جب نگاہ کرتے ہیں تو مسجد میں وہ نماز جو جماعت کے ساتھ شروع ہوئی تھی، اس کی جماعت ایک انفرادی نماز کے اندر، فرادہ نماز کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں مسلم وہی نماز جو مغرب میں مسلم امامت کر رہے تھے، اسی کی عشاء کی امامت عبید اللہ کرتا ہے، اور لوگ مسلم سے جدا ہو جاتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، مسلم کوفے کی گلیوں کے اندر تنہا گھوم رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کوئی ناصر و مددگار مل جائے، کوئی مسلم کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ رات کی تنہائی میں مسلم ایک گلی سے دوسری گلی میں کوفے کی جاتے ہیں، اور جب تھک کر جب دیکھتے ہیں، خستگی کا احساس کرتے ہیں، تو ایک گھر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور گھر کے سامنے بیٹھ کر مسلم
انتہائی نقاہت کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو تاریخ میں آتا ہے اس گھر کے سامنے سے ایک عورت جس کا نام تاریخ میں توعہ بتایا جاتا ہے، وہ آ کے دیکھتی ہے، کہتی ہے مرد تو جو کوئی بھی ہے، کوفہ کے حال مناسب نہیں ہے، میں اس گھر میں تنہا عورت ہوں، تیرا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، تو یہاں سے چلا جا۔ جب دیکھتی ہے کہ اصرار کے باوجود بھی مسلم نہیں جاتے تو کہتی ہے ارے تیرا مطالبہ کیا ہے، ارے تو کیا چاہتا ہے؟ مسلم کہتے ہیں کہ اگر پانی میسر آ جائے، ارے جب پانی ملتا ہے ایک دم بھرتے گئے، ایک سانس لیتے گئے، اور کہتی ہے اب تو نے پانی بھی پی لیا، اب تو یہاں سے چلا جا، تیرا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ ارے مسلم کہتے گئے ارے عورت تو مجھ سے جانے کو تو کہتی ہے لیکن یہ نہیں بتاتی کہ مسلم اگر کوفہ میں جائے تو کہاں جائے، ارے مسلم کا ٹھکانہ کوفہ میں نہیں ہے۔ ارے جب عورت پوچھتی ہے کہ اے مرد کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کہ کوفے میں غریب ہے، تو مسلم اپنا تعارف کراتے ہیں، ارے میں مسلم بن عقیل سفیر حسین ہوں، اہل کوفہ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ یہ جانتی تھی کہ حسین کے سفیر کوفے کے اندر آئے گئے اور عبید اللہ کے سپاہی ان سے ڈھونڈ رکھے گئے، کہہ رہے ہیں میرے مولا کا سفیر ہے۔ ارے یہ اہل بیت سے محبت کرنے والی یہ مخدرہ مسلم سے کہتی ہے اندر تشریف لے آئے، مسلم کے لیے آرام کا اہتمام کرتی ہے، مسلم کو کھانا فراہم کرتی ہے۔ مسلم تناول کر کے جب استراحت کرتے گئے تو مسلم ایک دفعہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ خواب میں تشریف لاتے ہیں، گویا مسلم سے کہہ رہے ہیں اے مسلم گھبرا مت، آپ جلد ہم سے منسلک ہو جائیں گے۔ ارے اسی حالت میں مسلم گھبرا کے اٹھتے ہیں۔ جب مسلم گھبرا کے اٹھتے ہیں تو اس عورت کا بیٹا جو اس گھر میں موجود تھا نصف شب میں جب یہ منظر دیکھتا ہے کہ کوئی گھر میں موجود ہے اور اپنی کاوش سے جب یہ پاتا ہے کہ اس کے گھر میں مسلم موجود ہے تو اس عورت سے کہتے ہیں کہ میں ابھی جا کر عبید اللہ کو خبر کرتا ہوں۔ ارے اس شخص کے اوپر تو عبید اللہ نے انعام رکھا ہے، اور اس خائن نے اور اس لعین نے جا کر جب عبید اللہ کو خبر کی تو عبید اللہ کے سپاہی نے آ کر اس گھر کو گھیر لیتے گئے اور کہتے ہیں کہ مسلم کو ہمارے حوالے کیجئے۔ ارے یہ عورت باہر آتی ہے، کہتی ہے یہ میرے مولا کا سفیر ہے، جب تک میں زندہ ہوں ارے مسلم کو حوالے نہیں کروں گی۔ وہ سپاہی کہتے ہیں کہ اگر اس مسلم کو حوالے نہیں کیا تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ ارے مسلم کا یہ سننا تھا۔ مسلم باہر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ خاتون تو نے ابھی تک میری بہت مدد کی لیکن میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ ارے یہ وہ قوم ہے جو آگ لگانے کا کہتی ہے تو در کو بھی آگ لگا دیتی ہے، گھر کو بھی آگ لگا دیتی ہے۔ مسلم باہر آتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا کیا مطالبہ ہے؟ سپاہی کہتے ہیں عبید اللہ کا حکم ہے کہ مسلم کو گرفتار کر کے لایا جائے، اگر آپ گرفتاری دے دیں اور تسلیم ہو جائیں تو ہم آپ کو امان نامہ دے دیں گے۔ یہ اس فریب کے ساتھ مسلم کو گرفتار کر کے دارالامارہ میں لے کر جاتے ہیں، عبید اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، لیکن اس خائن نے مسلم کے قتل کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے کہ دارالامارہ پر لے جا کر مسلم کو قتل کر دیا جائے۔ ارے مسلم جب اپنی شہادت سے آگاہ ہوتے گئے تو مسلم کہتے ہیں کیا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی فرصت مل جائے گی؟ ارے یہ مسلم شریعت کا پابند 2 رکعت نماز عشق پڑھتے ہیں۔ جب نماز ادا کر دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں دارالامارہ کی چھت پر جب لے جایا جاتا ہے، نیچے تماش بینوں کا مجمع دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس مجمع میں کوئی امین موجود ہے، ارے کوئی امانت دار موجود ہے، کوئی اہل راز موجود ہے۔ میں اپنی 2 وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، بہت خاص وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص نے حامی بھری اور کہا مسلم وصیت کیجئے۔ جب مسلم نے وصیت کی، کہا پہلی وصیت تو میری یہ ہے کہ میں نے کچھ قرض لیا ہوا ہے اہل کوفہ سے، کہ ایک شخص سے کہ یہ درہم اس شخص کو لوٹا دیے جائیں، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میں نے اپنے مولا کو جو کوفے کے راستے میں ہے، مکے سے کوچ کر چکے ہیں، میں نے اپنے مولا کو کوفہ آنے کا کہہ دیا ہے۔ ارے اگر تو امین ہے حسین ابن علی کو، زہرا کے فرزند کو یہ خبر کیجئے، ارے مولا کوفہ نہ آنا، ارے کوفہ کی وفاداریاں تبدیل ہو چکی ہے۔ ارے یہ جو خبر جب حسین ابن علی کو پہنچتی ہے کہ مسلم کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا، ارے حسین سفر کو، کاروان کو وہی روکتے گئے اور مسلم کی بچیوں کو طلب کرتے گئے۔ ارے بچیوں کو، اپنے ایک بچی کو ایک زانو پہ بٹھاتے گئے، دوسری بچی کو دوسرے زانو پہ بٹھاتے گئے اور ہاتھ پر اور سر پر دست شفقت پھیرتے گئے۔
ارے بچوں نے سوال کیا ارے چچا آپ تو ایسے ہاتھ پھیر رکھے گئے گویا ہم یتیم ہو چکے گو. تو سید الشہداء بچیوں کو دیکھ کر گریا کرتے گئے اور ایک دفعہ صدا بلند کرتے گئے انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار عالم اس عزاداری کو ذکر سید الشہداء کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. تمام شرکائے عزاداری کو اور تمام شرکائے عزاداری کو ان میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. ان کے تمام جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے عزاداری کو دشمنان عزاداری کے شر سے محفوظ فرما. عزاداروں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تمام عزاداریوں کو محفوظ فرما. تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں تمام مراجع عظام علماء ان کو طول عمر عنایت فرما اور اپنی حجت برحق کا ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.